سر دست ہم چلتے ہیں جناب مرزا اقبال بیگ صاحب کی جانب، سینئر سپورٹس انالسٹ ہیں، نقطہ نظر میں ہمیشہ یہی اس موضوع پر رائے دیتے ہیں۔ مرزا صاحب، چند روز پہلے جب خاکسار کی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو جو پیشن گوئی آپ کر رہے تھے وہ درست ہو گئی، یعنی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اطلاع میری یہ ہے کہ انہیں کہا گیا کہ ٹیسٹ کی کپتانی یا کسی ایک گیم کی کپتانی رکھ لیں، باقی چھوڑ دیں، تو وہ پھر خود ہی انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر کے تینوں فارمیٹ سے استعفیٰ دیا ہے۔ جامی صاحب، یہ بڑا ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آئی پی سی منسٹری نے ایکسٹینشن کا جو لیٹر ایشو کیا تھا جس میں زکا اشرف صاحب کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی تھی، اس کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا، دا مینجمنٹ کمیٹی اسٹل شیل پرفارم پرائمری ٹاسک آف انٹریکٹنگ، نہیں دوسرا والا، دا مینجمنٹ کمیٹی shall perform day-to-day affairs of PCB only and shall not make any policy decision or high-level appointment۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بابر اعظم کو وہ ہٹا ہی نہیں سکتے تھے، تو آخر دباؤ ڈالا گیا بابر اعظم پر، اور جس طرح سے ان کی چیٹ لیک کی گئی، جس طریقے سے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ بابر اعظم اور انضمام الحق کے حوالے سے ایک پریس ریلیز پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کیا ہے کہ یہ تو ٹیم بابر اعظم کی ہے، ابھی ٹیم واپس نہیں آئی، اس طرح کی چیزیں کر کے ان کے لیے ویسی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی۔ اور اگر بابر اعظم آج استعفیٰ نہیں دیتے تو پی سی بی ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہو جاتا۔ انہوں نے شان مسعود کو لاہور بلا لیا کہ آپ کو ٹیسٹ کا کپتان بنا رہے، تو زکا اشرف صاحب کے دور میں سیاست زیادہ ہو رہی ہے، تنازعات زیادہ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کرکٹ بہتری کی طرف جانے کے بجائے گمنامی کی کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ کون ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ورلڈ کپ میں ایک جانب ٹیم کی ناقص کارکردگی تھی اور دوسری جانب اس سے بھی کہیں زیادہ ناقص حکمت عملی پی سی بی کی، میڈیا مینجمنٹ کی، کوچز کی، سلیکشن کمیٹی کی اور دیگر کی تھی۔ ایسی ناقص کارکردگی کسی اور ٹیم کے ہاں سے دیکھنے کو نہیں ملی پورے ورلڈ کپ کے دوران۔ بالکل آپ نے صحیح کہا جامی، آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں، انگلینڈ کی ٹیم جو ڈیفینڈنگ چیمپئن تھی اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جارج بٹلر کو کیپٹن برقرار رکھا ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے۔ ان کے کرکٹ بورڈ کے جو ای سی بی کے چیئرمین نے تو کئی کھلاڑیوں کو نہیں بلایا کہ آئے ہم سے ڈسکس کریں کیا ہو گیا، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 22 دسمبر 2022 کے بعد سے اگلے مہینے پورا 1 سال ہو جائے گا جب سے ایڈ ہاکزم پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئی ہے، پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اگر شوقیہ لوگ آئیں گے، اگر بڑے بڑے بزنس مین لوگ آئیں گے اور پاکستان کرکٹ کو سمجھتے نہیں ہوں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ آپ یعنی یہ فرما رہے ہیں ناظرین کی سہولت کے لیے کہ یہ جو انتظامی کمیٹی ہے یعنی زکا اشرف کا سربراہی میں، یہ روزمرہ کے معاملات دیکھ سکتی ہے، باقاعدہ کوئی فیصلے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتی، تو یہ پریشرائز کیا گیا بابر اعظم کو کہ وہ خود مستعفی ہوں، کیونکہ پی سی بی ان سے استعفیٰ نہیں لے سکتا تھا اس حالت میں، عبوری سیٹ اپ میں۔ بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے، جیسے انضمام تو استعفیٰ دے گئے، نئے چیف سلیکٹر کے لیے مشاورت جاری ہے، اسی طریقے سے بابر اعظم کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں، ان کو آفر کی گئی کہ جناب علی آپ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی چھوڑ دیں، آپ ون ڈے کی کپتانی کریں۔ اس کا مطلب ہے ایک آدمی کے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ایک خاص لابی پاکستان کرکٹ بورڈ کا جس کو سپورٹ رہا ہے وہ اگر بابر اعظم کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بابر اعظم کی کپتانی میں کیا برا کیا ہم نے؟ 2021 کے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچے، 2022 کے نہیں ٹیم او ڈی آئی میں نمبر 1 پہ گئی جی، نمبر 1، ہاں بالکل۔ تو ان کو نظر نہیں آ رہا، شوقیہ لوگ اگر آئیں گے جامین، I have nothing against the chairman of PCB management committee، لیکن وہ انتظامی امور تو صحیح دیکھ لیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں مرزا صاحب اب یہ فرمائیں، یہ تو ہو گیا نا، اب یہ سانحہ تو ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا کرکٹ کا ویسے ہی، تو اب ہو از دی کنٹینڈر، کون کون ہے کپتانی کی ریس میں، چاہے وہ ہم T20 کی بات کر لیں یا بات کر لیں او ڈی آئی کی یا ٹیسٹ آگے کھیلنے جانا ہے آسٹریلیا میں؟ دیکھیں ٹیسٹ ٹیم کے لیے یہ شان مسعود کو انہوں نے، میں نے بتایا نا، انہوں نے بلایا کراچی سے اسپیشلی، شان مسعود کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنا رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ گزشتہ 28 سال سے پاکستانی ٹیم آسٹریلیا میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتی۔ ایک نیا کپتان آئے گا، کیا کھلاڑی اس کے ساتھ کس طریقے سے جیل ہوں گے، اور پھر ون ڈے T20 اور ون ڈے کی کپتانی کے لیے، وائٹ بال کی کپتانی کے لیے شاہین شاہ آفریدی کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ اب اللہ خیر کرے، پاکستان کرکٹ میں وہی 90 کی دہائی کا دور آ رہا ہے کہ جس میں، لیکن مرزا صاحب یہ شاہین آفریدی بڑے اچھے کھلاڑی ہوں گے، پیس ان کی گری، فٹنس کے مسائل ہیں، کیا وہ ٹیم لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وائٹ بال فارمیٹ میں جو بڑا کمپیٹیٹو ہو چکا ہے، بڑا سخت گیم ہو چکی؟ دیکھیں انڈیا کیا کر رہا ہے وہاں پہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ۔
लेकिन जामी शाहीन आफरीदी के क्रेडिट पे 2 PSL तो हैं। अच्छा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान की हैसियत से वो 2 PSL जितवाने में कामयाब हुए, लेकिन इट विल बी टू अर्ली कि आप एक अच्छे बॉलर को अगर आप उसके कांधों पर ये कप्तानी का बोझ भी डाल देंगे, वैसी उसकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर है। 16 विकेट तो उन्होंने ली वर्ल्ड कप में, लेकिन उस तरह नहीं परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स हो रहे। निगरां वजीर आजम को, जो PCB के पेटर्न, उनको नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है। तनाज़ात दर तनाज़ात दर तनाज़ात, इससे पाकिस्तान एक ही तो खेल बचा है जामी क्रिकेट का जिससे लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। बाकी आप हॉकी का हाल देख लें, स्क्वाश का हाल देख लें, फुटबॉल का हाल देख लें, बॉक्सिंग का हाल देख लें, हर खेल तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन है। तो आप इस खेल में भी आप सियासत लाएंगे, अपनी मनपसंद लोगों को लगाएंगे और सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होगा, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। वही होगा हाल जो अब आज हम देख रहे हैं, जो बदनामी हमारे हिस्से में आ रही है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब।